جن اعمال سے انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، تو ان اعمال میں سے پہلا عمل تو ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا عمل علماء نے لکھا ہے مسواک کی پابندی کرنا، کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ مسواک کرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بالخیر فرما دیں گے، کلمے کی حالت میں اس کو موت آئے گی۔ اب یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ سنت اتنی محبوب ہے کہ اللہ رب العزت اس سنت پر اہتمام کی وجہ سے خاتمہ بالخیر فرما دیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہ السواک عند کل وضوء، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ تو مسواک کو لازم قرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشقت کی وجہ سے نہیں دیا، ورنہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وضو کے وقت لازم قرار دے دیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی مسواک کا اہتمام کرتا رہے گا، جب اس بندے کا آخری وقت آئے گا، جب ملک الموت اس بندے کے پاس آئیں گے، تو شیطان کو اس بندے سے دور بھگا دیں گے اور اس کو موت کے وقت کلمہ یاد دلا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ مسواک کی پابندی کرنے والے کے شخص کے پاس جب ملک الموت آئے گا تو شیطان کو بھی اس بندے سے دور بھگا دے گا، اور اس وقت بندے کو کلمہ بھی یاد دلا دے گا۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے مسواک کے فوائد کے بارے میں، من منافعہ تذکیر الشہادت عند الموت، کہ مسواک کے فوائد میں سے یہ ہے کہ موت کے وقت بندے کو کلمہ شہادت یاد دلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل کہ جس کی وجہ سے بندے کا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے، وہ تیسرا عمل ہے ایمان کی نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے، بندہ اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر لیا کرے۔ جو بندہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ رب العزت موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ تو یہ ایمان بھی تو ایک نعمت ہے۔ جو بندہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ اس نعمت کو دوام نصیب فرما دیں گے، اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کلمے کی حالت میں بندے کی موت آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، جو بندہ صبح و شام اس دعا کا اہتمام کرتا رہے گا، وہ بندہ ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول النبی۔ تو بندہ صبح و شام اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا رہے، تاکہ بندہ ایمان کی نعمت کا شکر کرنے والا سمجھا جائے۔ اور چوتھا عمل کہ جس کی وجہ سے آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، وہ عمل ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرتا رہے گا، یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت ایمان کی حفاظت فرما دیں گے اور خاتمہ بالخیر فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو،
اللہ رب العزت کے غضب کو بجھا دیتا ہے، وَتَدْفَعُ عَنْ مَيْتَةِ السُّوءِ، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی مبارک اور کتنی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ صدقہ کرتے رہا کریں۔ اور صدقہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بندہ کوئی لاکھوں کروڑوں روپے ہی خرچ کرے گا تو وہی صدقہ سمجھا جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جس بندے کی جتنی طاقت ہو وہ اتنا اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا کرے۔ اگر کوئی بندہ 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے تو وہ صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی صدقہ کر دے، اللہ رب العزت اس 1 روپے کو بھی قبول فرما لیں گے اور اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر فرما دیں گے۔ اور ایک اور 5واں عمل کہ جس کی وجہ سے آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، وہ عمل ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ جو بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا رہے گا، اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی بدولت خاتمہ بالخیر فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین اس لفظ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ صادقین سے مراد اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، کہ بندہ ان کی صحبت کو اختیار کرنے والا بن جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، اور اللہ رب العزت نے حکم دے کر اتنا بڑا انعام بھی عطا فرما دیا۔ جو بندہ بھی اس صحبت کو اختیار کرے گا، اللہ رب العزت کلمے کی حالت میں اس کو موت عطا فرما دیں گے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمہ اللہ کا ایک شعر پڑھا، فارسی میں ان کا ایک مشہور شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے اس شعر میں مبالغہ آرائی لگی کہ شعراء حضرات اپنے کلام میں مبالغہ کرتے ہیں اور کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں۔ لگتا ایسے ہی ہے کہ مولانا روم رحمہ اللہ نے بھی جذبات کے اندر آ کر یہ الفاظ کہہ دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب ان کے سامنے میں نے یہ بات عرض کی تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں یہ شعر تمہیں پڑھ کر سناؤں؟ میں نے کہا حضرت جی آپ سنائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ شعر یوں پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا حضرت مجھے تو 100 سال سمجھ نہیں آ رہے تھے اور آپ نے تو 1,00,000 سال پڑھ دیا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بات سمجھائی اور فرمانے لگے کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر بندہ 1 سال تک بے ریا عبادت کرتا رہے تو کیا اس کو اپنے اچھے خاتمے کا یقین ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو اس بات کی گارنٹی مل سکتی ہے کہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا؟ میں نے کہا حضرت گارنٹی تو کوئی نہیں ہے، کوئی بندہ کتنے ہی 100 سال بے ریا عبادت کیوں نہ کر لے، لیکن خاتمہ بالخیر کی گارنٹی تو نہیں ہو سکتی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں دیکھ لو کہ شیطان کی مثال بھی سامنے ہے کہ اس نے لاکھوں سال عبادت کی تھی لیکن انجام برا ہوا ہے، اور بلعم باعور نے بھی 300 سال عبادت کی تھی لیکن انجام برا ہوا ہے۔ تو اتنی عبادتوں کے باوجود انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا،
یہ ایک ایسا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی بدولت خاتمہ بالخیر کی گارنٹی دی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ والوں کے پاس اگر تم بیٹھو گے، فرمایا الجلساؤہم لا یشقا جلیسہم، کہ یہ اللہ والے وہ بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا انجام برا ہو، اور جس کا انجام اچھا ہو جائے تو وہ بندہ بدبخت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی مبارک زبان سے یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ ایک لمحے میں وہ نعمت مل سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اچھا انجام فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے۔ یہ وہ عمل ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی بدولت خاتمہ بالخیر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 5واں عمل ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔